بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر خالد سعید اختر جیلم پولی کلینک سے بول رہا ہوں. آج چونکہ اگر آپ ورلڈ کپ T20 دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک سلوگن آ رہا ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں، یعنی ذہنی صحت کے بارے میں لوگوں تک پیغام پہنچانا اور اس کو لوگوں تک اس کی معلومات پہنچانا. لیکن جس ٹاپک میں ابھی بات کرنے لگا ہوں وہ ایک بڑی تکلیف سے دکھ والی اور انتہائی پینفل صورتحال کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. آج سے جب تک لٹریچر موجود ہے 5000 سال پہلے سے لے کے اس کے بعد سے ایک بہت بڑا ظلم، ایک بہت بڑی بدقسمتی، ایک بہت بڑا ڈسکریمنیشن بیہیویئر ان سب لوگوں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے جن کو کسی وجہ سے کوئی ذہنی بیماری ہو جاتی تھی. ایک شخص کو مرگی ہو گئی ہے، مرگی اس وقت بھی ہوتی تھی، مرگی اس پیریڈ کے دوران اور آج تک بھی ہوتی رہی ہے، اور آج بھی لوگوں کو مرگی ہوتی ہے. مرگی کے مریض کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے دماغ کے اندر کوئی ایول ہے، اس کے دماغ کے اندر کوئی بیرونی چیز گھس گئی ہے، یا اس کے دماغ کے اندر جو خون ہے وہ گندا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے. آج بھی یہ بات ہو رہی ہے. اس 5000 سال کے بعد بھی ہم ابھی بھی وہاں کھڑے ہیں. کس قدر ظلم اور ٹریجڈی کی بات ہے کہ لوگ پیدل چلنے سے لے کے سپر سونک پہ چلے گئے ہیں. ہم ابھی تک جہاں پہ آج سے 5000 سال پہلے کھڑے تھے اسی مقام پہ کھڑے ہیں. ان کا کیا کیا جاتا تھا؟ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا تھا، ان کو سوسائٹی سے رد کر دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا. ان کے دماغ میں یہ کہہ کے کہ جی ایول ہے، کوئی کچھ گھسا ہوا ہے، یا ان کے دماغ میں ان کے جسم میں گندا خون ہے، اس کو ٹک مارا جاتا تھا. وہاں پہ اس کو سوراخ کیا جاتا تھا. آدھے اس سوراخ سے مار جاتے تھے، جو باقی بچتے تھے وہ انفیکشن سے مار جاتے تھے. ان کو سوسائٹی سے دور رکھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ جتنا برا سلوک ہو سکتا تھا وہ کیا جاتا تھا. وقت آگے بڑھا اور پھر ایک زمانہ آیا جس کو اسائلمز کہا جاتا تھا. اسائلمز کا دور. اسائلم کا مطلب ہوتا ہے کہ مینٹل ہاسپیٹل ٹائپ بلڈنگ، اور اس میں اس طرح کے جتنے بھی مریض ہوتے تھے، چاہے وہ ایپیلیپسی کا ہے، چاہے وہ شیزوفرینیا کا ہے، چاہے وہ بائی پولر ہے، یا اور کوئی لگتا تھا جن لوگوں کو کہ اس شخص کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے، تو اس کو وہاں جا کے ڈال دیا جاتا تھا بے یار و مددگار، بغیر کسی اٹینڈنٹ کے، بغیر کسی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے. اور اگر وہ اس دور کی موویز آپ دیکھیں، اس دور کے آپ کلپس دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ یار ایسا سلوک، اور وہ بھی انسانوں کے ساتھ، اور وہ بھی انسانوں کی طرف سے، بغیر کسی اسٹرینگتھ کے، بغیر کسی طاقت کے، ہاتھ رسوں سے، سنگلوں سے باندھ کے ان کو کرنٹ لگایا جاتا تھا، ان کو ٹھنڈے برف والے پانی میں پھینک دیا جاتا تھا، ان کو بری طرح جسمانی طور پہ مارا جاتا تھا، اور اگر کوئی آگے سے بولتا تھا یا غصہ کرتا تھا تو اس کی سزا اور شدت اختیار کر جاتی تھی. پھر بے شمار تجربات کیے جاتے تھے کہ اگر ایک شخص کو ہم سونے نہ دیا جائے، ایک شخص کو نہ سونے دو، کتنے دن میں وہ پاگل ہو جائے گا، اس کا ذہنی توازن کتنے دنوں میں خراب ہو جائے گا. 5 دن، 7 دن، 10 دن، 11 دن سونے نہیں دینے، اور ایک ٹائم آئے گا واقعی اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا. یعنی جو تجربے، جو ظالم اور ظلم کے تجربات ممکن ہو سکتے تھے وہ ان پہ کیے جاتے تھے. کھانا بھی ان کو اسی طرح کا دیا جاتا تھا. پنشمنٹ کے طور کے اوپر ان کو پنجروں میں بند کر دیا جاتا تھا، رسوں سے باندھ دیا جاتا تھا، سنگلوں سے مار دیا جاتا تھا،
اور جتنے سوچ تک ممکن حد تک آپ ظلم اور زیادتی سوچ سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ کی جاتی تھی. آہستہ آہستہ 19 سینچری میں کچھ اس میں ریولوشن آیا, کچھ تبدیلی آئی, تو پھر ایک وقت آیا کہ موومنٹ آئی کہ کلوز دا اسائلمس, کلوز دیز بچر خاناز, یہ جو بچر خانے ہیں ان کو بند کیا جائے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ ان کو بند کر کے ان کی شیپ چینج کی گئی. اب آتے ہیں 5000 سال پرانے اور آج کے دور میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق ہے. اتنے 100 سال میں کوئی فرق نہیں آیا. آج بھی میرے پاس ایک مریضہ کو لایا جاتا ہے جس کو صرف سادہ مرگی ہے, 3 روپے کی ایک گولی صبح شام اور دورہ کنٹرول. 25 سال سے اس کو رسوں سے باندھ کے گھر میں رکھا گیا ہے. یہ اس اسائلم اور اس اسائلم میں کیا فرق ہے؟ اور 70% ہماری آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے, اور 70% گنے چنے جو پاکستان میں سائیکیٹرسٹ ہیں وہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں. وہ کہاں جائیں؟ وہ جو 70% دیہاتوں میں ہیں, غربت میں ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کی مالی حالات نہیں ہے کہ وہ شہروں میں آ کے علاج کروائیں. کہاں جاتے ہیں؟ وہ درگاہوں پہ جاتے ہیں, وہ درباروں پہ جاتے ہیں, اور وہاں باقاعدہ دیسی قسم کے اسائلم بنے ہوئے ہیں. ان کو ابھی بھی رسوں سے باندھا جاتا ہے, ان کو ابھی بھی سنگلوں سے چین کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ جسمانی ٹارچر کیا جاتا ہے. اور قسمت ہے کسی کی بچ جائے, ورنہ کئی سالوں سے وہ وہیں پڑا رہتا ہے. کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کی خوراک کا انتظام نہیں ہے, کوئی اس کی ڈاکٹری میڈیکل کا انتظام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور اب اس ساری چیزوں سے نکل جانا چاہیے, ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. اور میں اپنے گورنمنٹ سے بھی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی, اپنی جو سیکیٹری کمیونٹی ہے, جو ہماری سیکیٹری کی آرگنائزیشنز ہے, جو NGOز ہے, ان سے درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے اس بہت بڑے سٹگما سے, اس بہت بڑے ظلم سے ان غریب اور مسکین لوگوں کو بچایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ, تو ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. آج بھی ہم آنکھیں کھولیں, ہم سب مل کر اس چیز کے خلاف جہاد سمجھ کے کریں. اور بلیو می, جس ایک مریض ایک فیملی میں اگر ہوتا ہے, وہ ساری فیملی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک مریض کس قدر تکلیف دہ, کس قدر اذیت ناک, کس قدر مشکل اس فیملی کے لیے ہوتا ہے. تو خدا کے لیے اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب مل کر, اور حکومت سے میری جاتے ہوئے ایک درخواست ہے کہ خدا کے واسطے 1922-23 میں انگریز ایک اسپتال بنا گیا, کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی ہے. اس لیے مہربانی کر کے چھوٹے چھوٹے یونٹ سیکیٹری کے کم از کم آپ ڈویژن لیول پہ بنائیں تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے. یہ مدد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت نیکی اور ثواب کا کام ہے. آپ سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور جتنے لوگوں تک ہو سکتا ہے پہنچائیں. شکریہ. خدا حافظ.